رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ ناظرین، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج الحمدللہ 20 رمضان کریم ہے، برکت و عظمت والا دن ہے، ہر گھڑی برکت و عظمت والی ہے۔ ناظرین، آج الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محترم محمد عباس قادری، جو کہ نعت خواں ہیں۔ عباس بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عباس بھائی خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو مزید برکت ترقی عطا فرمائے۔ اور ناظرین، آج 20 رمضان ہو گیا، پھر آخری عشرہ بھی دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے روزانہ عصر کی نماز کے بعد پہلے رمضان سے لے کے آج 20 رمضان ہو چکے ہیں، ہم عصر کی نماز پڑھ کے الحمدللہ یہاں تشریف لے آتے ہیں۔ ناظرین، کرتے ہیں آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے، اور پھر انشاءاللہ محمد عباس قادری صاحب موجود ہیں، ان سے نعت شریف سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جی محترم محمد عباس قادری صاحب، گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا، آپ کے استاد کون ہیں جناب نعت شریف میں؟ ہمارے استاد محترم کا نام ہے ماسٹر ندیم اقبال نجمی صاحب، ماشاءاللہ۔ تو انہی سے جو ہم نے سیکھا۔ تو بسم اللہ کیجیے نعت شریف کا نظرانہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کے طرف، ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف۔ صرف ایک بار غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں،
संग मारे जो कोई उसको दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार, ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार। दिल से मुस्तफा को तो पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। जहाँ जहाँ भी गए वो करम ही करते गए, जहाँ जहाँ भी गए वो करम ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार। दिल से मुस्तफा को तो पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। जज़ाकल्लाह भाई मोहम्मद अब्बास कादरी बहुत प्यारे अंदाज से नात शरीफ का नज़राना पेश कर रहे थे। अल्लाह इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। भाई आपको बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन आपको पता है कि इस सेगमेंट में, शुरू के सेगमेंट में नात सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ आते हैं और नात शरीफ के नज़राने पेश करते हैं। रमज़ान 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 रमज़ान। माशाल्लाह मोहम्मद अब्बास कादरी साहब ने नात शरीफ पढ़ी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद नवाज़ नक्शबंदी साहब। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? करम अल्लाह। अल्लाह आपको मज़ीद बरकत तरक्की अता फरमाए। आपके उस्ताद मोहतरम? हमारे उस्ताद मोहतरम का नाम मोहम्मद नदीम इकबाल नजमी साहब हैं और माशाल्लाह मैं तकरीबन 13 साल से उनसे नात की तरबियत हासिल कर रहा हूँ। और किस तरह ये शौक़ पैदा हुआ? बस दोस्त पढ़ते थे और मैं सुनता था, मुझे कहते थे यार तेरी भी आवाज़ अच्छी है, आप भी पढ़ा करें। मुझे थोड़ा उस टाइम झिझक होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इस फील्ड में कदम रखा तो अल्लाह ने। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। बहुत भाई पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह गुलरशी वाले के चंद शेर इंशाल्लाह कलाम के पेश करो। लो मदीने की अल्लाह सबको तजल्ली दिखाए। से लगाए हुए हैं। क्या बात है। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार अनवार बनाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। अरे क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तिराए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और बोसाए दर से खदर से, बोसाए दर से हमें रोकना दरबार। बोसाए दर से खदर से, बोसाए दर से हमें रोकना दरबार। अरे खुद नहीं आए हैं, आका के बुलाए हुए हैं, खुद नहीं आए हैं, आका के बुलाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर
نام آنے سے کیا بات ہے، ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں۔ علی بھائی اس کلام کا مقطع ارشاد ماشاءاللہ۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، ارے اب تو میزان پہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ بھائی بہت خوب، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ محمد نواز نقشبندی صاحب، اللہ آپ کے استادوں کو آپ کو آباد رکھے، بہت پیارے انداز سے آپ نے حضور کی بارگاہ میں مدرسہ فرمایا ماشاءاللہ۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت صاحب حیات تھے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو گولڑ شریف اس فقیر کی آمد ہوئی تھی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، تو جب بھی ماشاءاللہ حضرت صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کا شرف حاصل ہوتا۔ ناظرین، درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، تو کم از کم 50 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ وقت ہوا ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں کرم رمضان۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سان لاگاپیل، کاروبار لائے کشادہ شورومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سان، روشنی لائے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ، چین 5 ऐं 6 कमरन जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स، दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987।
فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال، اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب۔ اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے۔ تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں۔ A product by Punya Brothers۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، چہرے کو چھونے سے گریز کریں، استعمال شدہ چیزوں کو سینیٹائز کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں۔ A public service message by Lasifa Bread۔ ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد، مین آٹوبان روڈ پر، بولیورڈ مال کے ساتھ۔ ایگزیکٹو جم، wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment. the class you deserve۔ Emerald Hotel and Mall حیدرآباد۔ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع۔ اب آپ بن سکتے ہیں 4 اسٹار ہوٹل کے مالک، 40% آمدنی کے حصے دار بنیے۔ بگ برانڈز کی موجودگی سے حاصل کیجئے گارنٹیڈ رینٹ۔ بکنگ صرف 3 لاکھ سے، بقیہ ادائیگی آسان 12 سہمائی اقساط میں۔ آپ پروجیکٹ آف TZ کنسٹرکشن، ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک، فون 022 341 3204 and 05۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی ساعت و عظمت و برکت والی یہ الحمدللہ گھڑیوں میں کرم رمضان ٹرانسمیشن جو کہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسجد کی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں اور پھر افطار تک آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب حضرت علامہ مولانا قاری حافظ فیاض الحسین چیچی صاحب، آپ سربراہ تحریک اوصاف القرآن ہیں اور اوصاف القرآن پبلک ماڈل اسکول کے آپ سربراہ ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور جس طرح دین و دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ آپ کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آج 20 رمضان کریم ہے تو دوسرا عشرہ ہم سے اب رخصت ہونے والا ہے، تو تیسرے عشرے کے کوئی دعا یا کوئی حوالے سے کچھ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک کے 2 عشرے ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اب تیسرا عشرہ جو کہ جہنم کی آزادی کا عشرہ ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس عشرے میں ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور بہت ہی پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگنا ہے۔ اور اس عشرے کی جو خاص دعا ہے جو بزرگان دین نے تعلیم کی ہے وہ ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہ دعا لیلۃ القدر پانے کے لیے بھی دعا ہے جی بے شک، اور اس آخری عشرے میں اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شب قدر پانے کی اور اپنی مغفرت کرانے کی امید ہے۔ امید ہے ماشاءاللہ۔ یہ کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ کوئی کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، آج 20 رمضان کریم ہے۔ علامہ صاحب اب یہ آخری تاخراتیں آتی ہیں، لوگ اعتکاف پڑھتے ہیں، اس کی تاخراتوں کے حوالے سے بتائیں کہ کون کون سی تاخرات ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لیلۃ القدر جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، وہ اس لیے تاکہ بندے کی جستجو بڑھے۔ جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے انسان کی جستجو بڑھتی ہے، بڑھ جاتی ہے، ٹھیک فرمایا۔ اور جس قدر یہ لیلۃ القدر پوشیدہ ہے اسی قدر انسان کی جستجو اور لگن بڑھتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ گریہ زاری کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم 21 کی رات کو بھی لیلۃ القدر سمجھ کر، 23 کی رات کو بھی لیلۃ القدر سمجھ کر، 25 کی رات کو بھی لیلۃ القدر کی رات سمجھ کر، اور 27 کی رات کو بھی لیلۃ القدر کی رات سمجھ کر، 29 کی رات کو بھی لیلۃ القدر کی رات سمجھ کر عبادت کریں۔ لیکن بزرگان دین کا، اکثر جو بزرگان دین کا اتفاق ہے وہ 27ویں شب ہے، کیونکہ 27ویں شب کو قرآن پاک کا نزول ہوا، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر کی شب ہے۔ ویسے 21ویں شب بھی لیلۃ القدر کی شب ہے، 23ویں شب بھی لیلۃ القدر کی ہی شب ہے۔ تمام طاق راتیں آخری عشرے کی یہ لیلۃ القدر کی شب ہیں، اور ان کو لیلۃ القدر سمجھ کر ہی ان کی عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی جائے اور دیگر وظائف کیے جائیں۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لیلۃ القدر کے حوالے سے ارشاد فرمایا، پوری صورت ایک نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے کی عبادت، 1000 مہینے کی 1000 مہینے کی عبادت، 1000 مہینے کی عبادت، اتنی 1000 مہینہ تو شاید کوئی پا نہیں سکتا۔ صحیح۔ اور اس کے حوالے سے بزرگان دین نے، علماء کرام نے تاریخ میں جو لکھا ہے، مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، صحابہ کرام نے جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے انبیاء کے بارے میں بتایا، بزرگان ایک دین کے بارے میں بتایا، فلاں بزرگ کی اتنی عمر تھی، فلاں صحابی کی اتنی عمر تھی، فلاں نبی کی عمر اتنی تھی، وہ عبادت کرتے تھے دن رات، ان کا رات جو ہے وہ عبادت میں گزرتا اور دن جو ہے وہ روزے کے اندر، رات نوافل کے اندر، دن رات وہ عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ وہ عبادت کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے اندر رشک پیدا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہم سے عبادت میں افضل ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے بہتر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ کیا بات ہے، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین امت بنایا ہے، لیکن عمر میں وہ زیادہ تھے، بے شک، اس وجہ سے صحابہ کرام کے اندر رشک پیدا ہوا، یا باری تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو زیادہ عمر کے اور انہوں نے عبادت بھی اتنی کی اور ہم سے عبادت میں بھی آگے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے پیارے مجھے تجھ سے پیار ہے، تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، تیری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور تیری امت کو بھی سب سے میں نے افضل بنایا ہے، جنت میں جانے والے لوگوں میں سب سے پہلے آپ کی امت ہی جائے گی، تو اس لیے آپ کی امت پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو،
آپ کی امت کے لیے میں نے ایک ایسی رات نازل کی ہے، وہ رات جو بندہ عبادت میں گزارے گا میں اسے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے انداز سے جو ہے جوابات عطا فرما رہے تھے۔ ناظرین یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آج 20واں رمضان ہے۔ 20 رمضان سے آپ اس کو شروع سے اب تک میں یہی کہتا ہوں کہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں کہ دین کی بات آگے تک پہنچے۔ وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے رہیں کرم رمضان۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ تک کشادے روڈ سا لاگا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی لائے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 اے 6 کمرن جا پر آسائش اپارٹمنٹس، دلکش ایلیویشن، کشادی ریسپشن لابی اے ویٹنگ ایریا، بعدد ہائی سپیڈ لفٹس، سٹینڈ بائی جنریٹر، کورڈ پارکنگ، چلڈرن پلے ایریا، جمنیزیم، پروجیکٹس تک کیترا ہی ڈٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاص ہے زہرا بلڈرز جو اعتماد۔ نور فاطمہ بلیسنگ تجربے، جدت اے خوبصورتی جو حسین امتزاج۔ بکنگ اینڈ ڈیٹیلز نور فاطمہ بلیسنگ زہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، فون نمبر 0317 388 986 یا 0317 388 987۔ فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال، اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب۔ اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے۔ تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں۔ A product by Punya Brothers. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، چہرے کو چھونے سے گریز کریں، استعمال شدہ چیزوں کو سینیٹائز کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں۔ A public service message by لاسیفا بریڈ۔ ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد، مین آٹوبان روڈ پر بولیورڈ مال کے ساتھ۔ ایگزیکٹو جم، Wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع۔ اب آپ بن سکتے ہیں 4 اسٹار ہوٹل کے مالک۔
40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करें में रमज़ान में आपका मेज़बान साहिबज़ादा हाफ़िज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। हमें दरमियान मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी हाफ़िज़ फ़ैयाज़ुल हसन चिश्ती साहब। अल्लामा साहब, आप ये मेरे पास कुछ अलक़ाबात आए थे, सरबरा तहरीक औसाफ़ुल क़ुरान और औसाफ़ुल क़ुरान अपना पब्लिक मॉडल स्कूल, इस हवाले से आपको ज़रा बताएं इसमें क्या एक्टिविटीज़ आप लोगों की होती हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक औसाफ़ुल क़ुरान जो है, तहरीक औसाफ़ुल क़ुरान के मैंने 8 अग़राज़ व मक़ासिद बनाए हैं, जिनमें से पहला तौहीद इलाही का प्रचार है, ठीक है। दूसरा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तीसरा तहफ़्फ़ुज़ सहाबा व अहले बैत किराम, चौथा तहफ़्फ़ुज़ औलिया किराम और औलिया किराम की तालीमात को आम करना, ठीक है। पाँचवा इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन, ये एक तबलीगी मिशन है, लोगों को इस्लाम के बारे में आगाह करना कि इस्लामी तालीमात क्या हैं और हमने किस हद तक दीन इस्लाम में अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को लेकर जाना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना है उस पर हम कैसे अमल पैरा हो सकते हैं। इसके साथ ही औसाफ़ुल क़ुरान वेलफेयर सोसाइटी, औसाफ़ुल क़ुरान एजुकेशन सोसाइटी, औसाफ़ुल क़ुरान मकतबा और औसाफ़ुल क़ुरान लाइब्रेरी, ये हमारे तहरीक औसाफ़ुल क़ुरान के अग़राज़ व मक़ासिद हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पूछना चाहूँगा कि इसमें जो अव्वल आपने बताया था तौहीद इलाही का प्रचार, इस हवाले से कुछ आप रोशनी डालेंगे? तौहीद इलाही के प्रचार के हवाले से ये है कि हम अल्लाह ताला को जानें, अल्लाह ताला को पहचानें। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला को मानने वाले भी बहुत हैं दुनिया में, बेशक। अल्लाह ताला को न मानने वाले भी दुनिया में बहुत हैं। जो अल्लाह ताला को नहीं मानते उनको अल्लाह ताला के बारे में आगाह करना और उनको अल्लाह ताला की वहदानियत के हवाले से समझाना और उनको बताना, ये हमारा पहला मकसद है। ठीक, जज़ाकल्लाह। अल्लामा फ़याज़ हसन चिश्ती साहब माशाअल्लाह बहुत प्यारे प्यारे अंदाज से सवालात के जवाबात अता फरमा रहे थे। अल्लामा साहब, एक सवाल हो रहा है, लैलतुल क़द्र की फ़जीलत क्या है? इस हवाले से ज़रा आप रोशनी अता फरमाएँ। लैलतुल क़द्र की फ़जीलत के हवाले से ये है कि एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था शमऊन। और वो शमऊन जो था वो इबादत करता था, दिन को रोज़ा रखता, ठीक, और रात को इबादत करता। और उनकी इबादत से कुछ लोग खाइफ हुए और उन्होंने उन्हें शहीद करने का प्रोग्राम बनाया। शहीद तो हज़रत शमऊन की बीवी के पास गए और उनसे जाकर कहा कि इनको हम कैसे काबू कर सकते हैं। तो उसने कहा मैं उनसे पूछूंगी। तो फिर उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बताया मुझे कोई दुनिया की ताकत काबू नहीं कर सकती। अच्छा, वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी करते, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। मेरे जो बाल हैं, मेरे बाल से अगर मुझे बांध दिया जाए तो लोग काबू मुझे कर सकते हैं।
ورنہ مجھے کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ جب آپ سو رہے تھے آپ کے بال کاٹے گئے اور آپ کے بالوں سے آپ کو باندھ دیا گیا، اور جب آپ کو باندھا تو پھر آپ کو اسی عالم میں شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت شمعون کی عبادت، دن کو عبادت، روزے میں رہنا، پھر جہاد کرنا، رات کو عبادت کرنا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی زندگی عطا فرمائی۔ وہ حیاتی ان کی جو تھی اس کے بارے میں صحابہ کرام کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ صحابہ کرام اس پر رشک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات عطا فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا اے پیارے، آپ کی امت کے جو لوگ ہوں گے یہ ایک رات کو عبادت کریں گے، اس شمعون والی زندگی کی عبادت کا ثواب انہیں مل جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ یہ ایسی فضیلت والی رات ہے، اس رات کو ہم زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کریں اور نوافل ادا کریں، بلکہ ساری رات عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آیا ہے جس نے صرف 2 نفل پڑھ لیے لیلۃ القدر کی رات کو، اس کو یہ ثواب تو مل جائے گا، لیکن اگر وہ ساری رات عبادت کرتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، نوافل ادا کرتا رہے، تو سونے کے اوپر سہاگا، مزید جتنا اضافہ کر سکے اتنا اس کے اندر اضافہ کرتا جائے۔ جی ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ کون سے، سب کو تو برکت حاصل ہوتی ہے، مگر کوئی ایسا، کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس رات محروم رہتے ہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو جو اس رات کو مانگے گا، عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، مگر 4 ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان، اللہ اکبر، جو والدین کی نافرمانی کرے گا اس کی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر جو بندہ شراب کا عادی ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب کا عادی سے مراد یہ ہے کہ وہ شراب پیتا ہوگا ہمیشہ، تو شراب کے عادی کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پر قطع تعلق کرنے والا، قطع تعلق کرنے والی یہ بڑی ہمارے اندر مصیبت پائی جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہن بھائی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر قطع تعلق ہی کر کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں سال سال گزر جاتا ہے، 2 سال، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، قطع تعلق ہو گئے تو بس اس کے بعد کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی پہل کرے گا قطع تعلقی میں، جنہوں نے قطع تعلقی کی ان میں جس نے پہل کی، جی، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا، اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ قطع تعلقی میں صلح کے اندر ہمیں پہل کرنے والے کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، تو لہٰذا قطع تعلقی کرنے والے شخص کی بھی اس رات کو بخشش نہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے جادوگر، اور آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ بھی پریشانی ہے لوگوں کے اندر۔ کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، دوسرا سامنے والا، یار اس کی دکان پر تو لوگ بہت آتے ہیں، میری دکان پر کوئی نہیں آتا، بابے بوبے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جو جادو کرتے ہیں، جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلام کے اندر جادو کرنے والا اور کرانے والا یہ دونوں کافر ہیں، اللہ اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا مصیبت ہے لوگوں میں، ہمارے مسلمان اکثر جی وہ جادو میں ان چیزوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ جتنی اسلام میں قرآن پاک کے اندر طاقت ہے اتنی کسی چیز کے اندر طاقت نہیں ہے۔ لاکھ جادوگر اکٹھے ہو جائیں،
सूरत यासीन उनके ऊपर भारी है। अगर सूरत यासीन को पढ़ा जाए और सूरत यासीन को पढ़कर इस पर फूंक मार दी जाए, किसी किस्म का जादू उनके ऊपर असर नहीं करता। तो लिहाजा ये 4 जो चीज़ें हैं, ये जो 4 लोग हैं, इनकी बख्शिश नहीं होगी। इसके अलावा लैलतुल क़द्र की रात में जो कोई बख्शिश तलब करेगा अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, वक्त हुआ वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। दिखते रहें करम रमज़ान। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए।
बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करें मैं रमज़ान में मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखते हैं रोज़ाना असर नमाज के बाद आज 20 रमज़ान करीम है। अल्लामा साहब से माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे सवालात के जवाब हमें मिल रहे हैं। अल्लामा साहब, सलात व तस्बीह का एहतमाम किया जाता है इस रात को खुसूसियत के साथ, उस हवाले से ज़रा बता दीजिए किस तरह क्या तरतीब। सलात व तस्बीह के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसी मैं तुम्हें इबादत बताऊँ, तो कोशिश फरमाएं कि उसको हर रात करें। अगर हर रात नहीं कर सकते, हफ्ते में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा नहीं तो महीने में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा नहीं तो 6 महीने में एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा नहीं तो साल में, अगर साल में भी ना कर सको तो ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर ये इबादत कर लेना। और वो ये इबादत सलात व तस्बीह की इबादत है। सलात व तस्बीह एक नफली इबादत है और नफली इबादत इस रात को खुसूसियत के साथ की जाती है। और इसका तरीक़ा ये है कि जब हम खड़े होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज नफिल सलात व तस्बीह, मुँह मेरा किबले शरीफ की तरफ बंद की, अल्लाह ताला की, अल्लाह अकबर। उसके बाद सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद 15 दफ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इस तस्बीह को 15 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, आगे जाओ। फिर उसके बाद अलहम शरीफ, फिर कोई सूरत। ठीक है। फिर उसके बाद रकू में जाने से पहले 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। फिर रकू में जाना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। फिर रकू से जब खड़े होंगे फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे, सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर सजदे के बीच में जब बैठेंगे जलसे में फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोबारा जब सजदे में जाएंगे, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर यही तस्बीह पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये 75 मरतबा तस्बीह एक रकात में होगी। ठीक है। फिर दूसरी रकात में भी 75, फिर तीसरी और चौथी में भी इसी तरीके से ये तस्बीह हमारी 300 मरतबा हो जाएगी। यानी 4 रकात के अंदर हमने 300 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद हमने दुआ करनी है, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाना है, रोना है, जो इल्तिजाएं करनी है वो। अल्लामा साहब का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ है। अल्लाह आपको मज़ीद बरकतें और अज़मत अता फ़रमाए। जितने नाज़रीन देख रहे हैं अल्लाह करीम हम सब पर भी रमज़ान की बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन इस पेज को लाइक भी करें, शेयर भी करें, करम रमज़ान ट्रांसमिशन को देखते रहें और बरकतें और इल्म दीन भी जो है वो हासिल करते रहें, क्योंकि कोई बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे इल्म में नहीं होती, हमें पता नहीं होती, वो आलिम दीन से हमें पता लग जाती हैं। अल्लामा साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो उम्मत मुस्लिमा के लिए, आलम इस्लाम के लिए और हैदराबाद न्यूज़ के लिए दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा या इलाहल आलमीन, आज की इस बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। जो कुछ हमने सुना इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता। अल्लाहुम्मा आमीन। या इलाहल आलमीन, हम सब को लैलतुल क़द्र की रात में इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन, इस लैलतुल क़द्र की रात के सदक़े से आलम इस्लाम पर ख़ुसूसी करम फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। कोरोना जैसी बीमारी से हम सब को निजात अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या इलाहल आलमीन, तमाम मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हैदराबाद न्यूज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा।
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی حق النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی صلی علی سیدنا و محمد مولانا محمد مبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ناظرین، اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ بھی کیجیے افطار، ہم بھی کرتے ہیں افطار اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے دن، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ 21 رمضان کو، ابھی 20 رمضان میں الحمدللہ ہم نے کر لیا۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، صاحبزادہ محمد علی نقشبندی اور حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم، کرم رمضان ٹرانسمیشن پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔